أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ایک کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کن سنتوں پر کس طرز زندگی کو اپنانا ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنتیں بتائی ہیں، کیا طریقے بتائے ہیں کامیابی کے لیے، یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جی میرا گھر، اس میں ہر شر سے حفاظت ہو، شریروں سے حفاظت ہو، میری جان محفوظ ہو، میرے مال محفوظ ہو، میری عزت آبرو محفوظ ہو، اور تو آپس میں ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہ ہوں۔ تو یہ مضمون میں بیان کر رہا تھا۔ اس میں جان محفوظ ہو، غیبی اسباب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اسی میں سے بسا اوقات انسان کہتا ہے جی آج کل ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ جی روحانی کوئی مسئلہ مجھے لگتا ہے، مجھے کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے۔ تو بھئی روحانی مسئلے ایسے کوئی لا ینحل تو نہیں ہے۔ روحانیت آپ یوں کہیں کہ اگر شر کے اندر طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر بھی طاقت دی ہے۔ شر میں طاقت ہے تو خیر کی طاقت نہیں ہے۔ یہ دو طاقتیں ٹکراتی ہیں، جو غالب ہوگا وہ غالب ہو جائے گا۔ اب اگر ہمارے گھر کے اندر روحانیت یعنی ہمارے گھر کے اندر خیر کی چیزیں زیادہ ہیں تو انشاءاللہ جن جنات کچھ بھی ہو، لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی جادو، جن جنات، تو میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جادو بھی اگر اثر کرے گا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو بھی اذن اللہ کے حکم سے اثر کرے گا۔ تو جادو ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے اختیار سے کوئی باہر کی کوئی چیز ہے وہ تو اثر کرے گا ہی کرے گا، اس کا توڑ صرف۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا زندگی بتاتے تھے۔ اچھا یہ تو طے ہے، جن ہے، جنات ہیں، شیاطین ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ عمل رکھتا ہوں بہت ٹھوس کہ انشاءاللہ اگر میرے گھر میں، ہمارے گھروں کے اندر ہر شخص چھوٹا بھی بڑا بھی آپ اس کا اہتمام کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کسی کا جادو نہیں چل پائے گا۔ اب اس میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ طاقت ہے۔ عجیب بات ہے، جادو کی طاقت ہے تو قرآن کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ جادو بھی تو ایک بول ہی ہے، لکیروں کی طاقت ہے، جادو کی طاقت ہے، پتلوں کی طاقت ہے، قرآن کی طاقت نہیں ہے۔ احکم الحاکمین کا کلام ہے، پہاڑ اس کے طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب قرآن کے اندر کس طریقے سے ہم جادو سے علاج ہو سکتا ہے تو سنیے۔ سب سے پہلا جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے، ترمذی ہے، باب ما جاء فی الرقیہ بالمعوذتین۔ ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے نازل ہونے تک جنات اور انسانوں کی نظر لگنے سے پناہ مانگتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں بس اب آپ نے ساری جادو جنات کے لیے ان صورتوں کو اپنا لیا۔ اگر آج حضور علیہ السلام آ جائیں تو آپ کو جادو جنات کے لیے کیا عمل بتائیں گے؟ آپ حضور یہی کہیں گے سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، دم کرو اس سے۔ آخری عمر تک حضور اس پہ دم کرتے رہے اپنے جسم کے اوپر، اس کو پڑھا، اس کو پھونکا اور پورے جسم کے اوپر جہاں تک ہے اس کو مل لیں۔ بچوں کے اوپر پڑھیں، بچوں کو پڑھنا سکھائیں، صبح شام اس کا اہتمام کریں، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے بعد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور صبح شام 3 مرتبہ کر لیں۔ یہ عمل ہے۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے
تو مجھے پتا ہے کہ چونکہ ہم ان چیزوں کو لیتے نہیں ہیں، تو میں ان کو پہلے کوئی تفسیر پکڑا دیتا ہوں کہ یہ ذرا تفسیر لو، آپ سورہ فلق کی پہلے تفسیر پڑھ لیں، پھر میرے پاس آئیں۔ جب وہ پڑھتے ہیں نا من شر ما خلق، یہ ماں کیا چیز ہے؟ جلانے والی، ڈبونے والی، زہر کرنے والی، جادو کرنے والی، زہر دینے والی۔ کوئی بھی کس قسم کا شر ہے جس کو اس آیت نے اپنے احاطے میں نہیں لے لیا؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں سارے شروں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو بھائیوں سمجھیں اللہ کے کلام کی طاقت کو، اس پہ عمل کریں۔ تو ایک اس کو عمل کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ آج کل واقعی نظریں ہیں، بھائی کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مال پہ نظریں لگ رہی ہیں، یہ نظریں بہت گندی ہو گئی ہیں، حسد دلوں کے اندر جڑ پکڑ گیا ہے۔ پریشانی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ کس کے پاس کیوں ہے۔ واقعی بہت عجیب معاملہ ہو گیا، کسی کی شہرت ہضم نہیں ہو رہی، کسی کی عزت ہضم نہیں ہو رہی، کسی کا مال ہضم نہیں ہو رہا، بھائی کو بھائی کا نہیں ہو رہا ہضم، بھابھی کو بھابھی کا نہیں ہو رہا، ایک اور بچوں کو نہیں ہو رہا۔ ایک تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں بھائیو، کسی اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم پہ ناراضگی، اے اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائی سب کو دیتا ہے وہ، لیکن اس کا طریقہ دینے کا الگ ہے۔ کسی کو علم دے دیا، کسی کو اپنے قریب کر دیا، کسی کو قرآن دے دیا، کسی کو صحت دے دی، سب کو کچھ، سب کو سب کچھ نہیں، سب کو کچھ۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ عجیب، کسی عالم نے بڑی اچھی بات کہی، قرآن کے 2 اصول ہیں، 2 قانون ہیں، ایک قانون مدح اور ایک قانون عدھ۔ ایک قانون مدح اور ایک قانون عدھ۔ ہم قرآن کے مدح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے قرآن کی اس آیت کو عنوان بنایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، جو لوگوں کو دیا ہے وہ مت دیکھو، وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہماری نگاہوں کا رخ درست کر رہے ہیں، یار اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اس کی اولاد یہ پڑ گئی، اس کو یہ شہرت ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ اللہ کہہ رہے غلط، یہ دیکھنے کا اسٹائل نہیں ہے، غلط ہے۔ لا تمدن عینیک، ایسا نہ کرو۔ پھر کیا کرو؟ اللہ کہہ رہے قانون عدھ، تمہارے لیے قانون عدھ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم دوسروں کی کیوں شمار کر رہے ہو؟ تم اپنی شمار میں لگ جاؤ۔ اور اللہ کی قسم، اللہ مجھ پہ کھول دے، آپ پہ کھول دے۔ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک مضمون پڑھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے اللہ والوں کی صحبت کیسے ہیرے بنا دیتی ہے۔ کل ہمارے یہاں ابھی پچھلے دنوں آئے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ، کہنے میری حسرت ہے کہ کاش میں ان کو دیکھ لیتا، بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث ہیں، کاش میں ان کو دیکھ لیتا، ایک بیرسٹر کو اور ایک وکالت کرنے والے کو جو ہے اللہ والوں کے ہاتھ وہ بندہ چڑھ گیا، اس کو ایسا بنا دیا کہ شیخ الاسلام ان سے بیعت ہو رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب اپنی اصلاح کرا رہے ہیں ان سے، مفتی اعظم اپنی اصلاح کرا رہے ہیں۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی گر کی باتیں بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب دور نہیں ہے مجاہدوں کا، کون کرے گا مجاہدے؟ اللہ کو پانے کے لیے طلب نہیں ہے، اللہ کو پانا ابھی تو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اب نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ مل جائے گھر، چھوٹا سا گھر، گاڑی، بنگلہ، کاروبار، ان چھوٹی، کتنے ہم بے حقیقت ہو جاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں، اتنے چھوٹے مقاصد کے لیے جینا۔ اللہ کی معرفت، میں بغیر معرفت کے نہ مروں۔ میں آپ کو پھر کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے سنا، میں نے ان سے کہا بھی، پھر کہنے لگے اب اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، بس مجھے ایک چیز رلاتی ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت احساس بن کے ہو، اس کے بغیر مرنا نہیں چاہتا، میں نہیں مرنا چاہتا اس کے بغیر، خشک عبادتوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا میں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اللہ کی معرفت کے بغیر، اس کو پہچانے بغیر، اس سے محبت کیے بغیر، اس سے دل لگائے بغیر۔ تو وہ دور تو ہے نہیں کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کر چکنے کا عزم رکھتے ہوں، تو پھر کون سا دور ہے؟ کمزور دور ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب وہ دور تو نہیں ہے کہ تم مجاہدے کرو، تم ایک کام کر لو، ساری تربیت بھی ہو جائے گی۔ وہ کیا کرو؟
جو نعمت نظر آئے اس پہ شکر 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 شکر، الحمدللہ 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 کی رٹ لگا دو، اندر کا علاج بھی ہو جائے گا، اندر کا علاج بھی ہو جائے گا، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور میں نے دیکھا واقعی ہماری ٹینشنیں ہمارے حالات کی وجہ سے نہیں، ہمارے خیالات کی وجہ سے، ہمارے حالات کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے بہت ہے ہمارے پاس الحمدللہ بہت ہے، وہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب چھن جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کے اوپر یہ حال آ جائے۔ ابھی ہمارا بچہ مجھے بتانے لگا کہ مدرسے میں بچہ بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر ایک دھڑ پہ فالج ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی کہے کہ بھئی گاڑی لے لو، فالج لے لو، گاڑی لے لو، گردے دے دو، کوئی تیار نہیں ہے۔ گاڑیوں سے بہتر، بنگلوں سے بہتر نعمتیں ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کیا بات ہے، ذہن نہیں لگا رہے اس نعمتوں کی طرف، نابینا ہو گئے ہیں اللہ کی نعمتوں کا، نعمتوں کا استحضار ختم ہو گیا، نعمتوں کا استحضار ختم ہو گیا۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا، اللہ نے ایک بات سجھائی، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کو۔ میں کہا کہ ایک ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجیں، میری سمجھانے کے لیے اللہ کسی کو بھیجیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ خود سمجھیں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں بس اوقات یہ یار دیکھو تمہارے پاس سمجھ تھی، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ پھر کوئی انسان کہتا ہے، اس سے بڑی بات کہتا ہے، یار تم خود نہیں سمجھے تو میں نے بھیجا تھا نا ان کو تم کو سمجھانے کے لیے، تمہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب سنیے، اول تو ہم کو خود بخود شکر کرنا چاہیے تھا، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ پاک ہمارے پاس، ہم چونکہ غافل ہیں اور ہم نعمتوں کا استحضار نہیں کرتے، تو اللہ پاک ہمیں ہمارے پاس قاصد بھیجتے ہیں۔ اب تو نعمت کو یاد کرو، وہ قاصد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سے حال میں کم ہے، وہ قاصد ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ اب تو یاد کرو نعمت کو، اب تو یاد کرو۔ آپ گئے اور آپ نے ایک بندے کو دیکھا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، معذور، اس وقت بھی مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر میرا دل مر چکا ہے، میرا دل غافل ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ اتنا پیارا راستہ ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں 1,00,000 روپے آپ سے لوں تو کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جو میں نے آپ کے اوپر بات بتا دی میں نے آپ کو، اللہ مجھ پہ بھی کھول دے، آپ پہ بھی کھول دے۔ یہ ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے سکون کا، اطمینان کا، راحتوں کا، اللہ کی نعمتوں کو محفوظ کرنے کا، اللہ کی نعمتوں میں آگے بڑھنے کا، اس کے قرب میں آگے بڑھنے کا۔ بس دن بھر اس نگاہ سے دیکھو جو نظر آئے۔ آپ گئے، آپ کو فٹ پاتھ پہ، میں صبح واک کر رہا تھا، میں نے دیکھا وہاں فٹ پاتھ کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گدڑی کے اندر سو رہا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، دوسرا بچہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یا اللہ، پوری رات نرم بستروں پہ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہوئے زبان پہ الحمدللہ نہیں آ رہا، الحمدللہ نہیں آ رہا۔ ایک بینا نے نابینا کو دیکھا، ابھی بھی اس کو الحمدللہ یاد نہیں آیا، تو اس کا دل مر چکا ہے، مردہ دل ہے، مردہ۔ الحمدللہ، یہ کتنا زبردست راستہ ہے بھائی، اب تو دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے، اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، بس یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے سکون کا، یہ راستہ ہے ٹینشنیں ختم کرنے کا، یہ راستہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ ناشکری تو بیوی بھی اچھی نہیں لگتی کسی کو، ناشکری تو اولاد بھی کسی کو اچھی نہیں لگتی، ناشکری نہیں اچھی لگتی۔ خوش رہو، خوش رہو، اللہ سے خوش رہو۔ ایک بزرگ کہتے تھے آپ کو ہمیشہ ہم نے خوش دیکھا، کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ناخوش کیسے ہوں، میں اللہ کے سامنے کیسے ناخوش ہوں، اتنی تو نعمتیں ہیں اللہ۔ تو پھر یہ ایک راستہ ہے شکر گزاری کا۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ مجھے بھی توفیق دے معوذتین کا اہتمام کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ آیت الکرسی وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، گھروں کے اندر بے برکتیاں ختم ہوں گی۔ آیت الکرسی رات کو خاص طور سے آیت الکرسی پڑھ، آپ نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محافظ طے کر دیا، اور بھئی یہ آپ نے یہاں نگرانی کرنی ہے۔ شیطان آ گیا چور کی شکل میں، گویا ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ شیطانی طاقتیں ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اثرات ان کے ہوتے ہیں، اور وہ بوری بھر کے جانے لگا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، مشہور واقعہ ہے۔ تو کیا سمجھا دیا اس کو؟ اس نے کہا کہ تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لو گے
تو ایک محافظ ہوگا پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا. مفت کے اندر باڈی گارڈ مل رہے ہیں آپ. بچوں کو سکھائیں, ماں سکھائے. اگر ماں غافل ہے تو شوہر بیوی کو کوئی ہے, بھائی آیت الکرسی پڑھ لی آپ نے, آیت الکرسی پڑھ لی, بیٹی کو پڑھے آیت الکرسی پڑھ لیا. ابھی میں ایک عالم کا سن رہا تھا, دیکھیں مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے بیٹے ہمارے استاد بھی ہیں, وہ خود اتنے بڑے مفتی ہیں. کسی ایئرپورٹ پہ تھے, حالات کچھ صحیح نہیں تھے, باپ کا فون آ رہا ہے بیٹے کو, بیٹا وہ آپ نے کون بیٹا جو خود باپ ہے, جو خود اتنا شیخ الحدیث پڑھا رہا ہے, اتنا عالم ہے, پورے ملک میں دنیا میں ان کے بیانات ہوتے, باپ ان کو فون کر کے کہہ رہا ہے بیٹا آپ نے وہ صبح حفاظت کی دعائیں انس پڑھ لی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ابا میں ویسے معمول ہے, آج میں بھول گیا تھا. پوچھیں بچوں سے, بیٹا دعا پڑھی, بیٹا دعا پڑھی. یہ چیز تھی جو دینی تھی اپنی نسل کو اور محفوظ کرنا تھا اپنی نسل کو. یہ غیبی نظام تھا. آیت الکرسی عادت ڈال دیں, بچے اس وقت تک گھر سے نہ نکلے, اس وقت تک گھر سے نہ نکلیں جب تک کہ بچے آپ کے سامنے آیت الکرسی نہ پڑھ لیں. پھر اسی طریقے سے ایک عمل ہے, یہ میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی وہ آیتیں یا وہ سورتیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان صورتوں سے آپ کی گھریلو زندگی جن جنات جادو اثرات سے پاک ہوگی, محفوظ ہوگی. اب تو ہر بچہ جن بنا ہوا ہے, ایک مصیبت بنا ہوا ہے سب کے اوپر, اثرات ہیں آپ کے. واقعی ایک جگہ بڑی ہنسی بھی آئی, ایک بچہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے تو دوسرے صاحب کہنے لگے یار ایسا آصف زدہ لگ رہا ہے, آصف زدہ. آصف جنات صحیح شیاطین ہیں, کون منع کر سکتا ہے, اتنی حدیثیں ہیں. تو اس کا اہتمام کریں. یہ جو سورہ بقرہ کی آخری صورتیں ہیں, اللہ اکبر, یہ طاقت ہے. آمن الرسول, بخاری شریف کی روایت ہے, کوئی شر, ہر شر سے حفاظت ہوگی. رات کو سوتے وقت حضور علیہ السلام نے بتا دیا, رات کو سوتے وقت اس کا اہتمام کیجئے. اسی طریقے سے بلکہ حضور کی حدیث ہے, من قرأ الآیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ. حضور کی ان باتوں کی ناقدری ہی کی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں. بیماریوں کے لیے ہم عاملوں کے درگاہوں پر اور ان کے پاس اپنی عورتوں کو بھیج کے اپنے تعویذوں کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں, لیکن اللہ رسول نے جو تعویذ دیے تھے ان کی ناقدری کی ہم نے. اس سے بڑا کوئی تعویذ ہوگا؟ حضور تو کہہ رہے ہیں کفتا, اب بے غم ہو جاؤ, سب چیزوں سے حفاظت ہوگی, اس کا اہتمام کر لیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیتیں نازل کی, ان میں سے سورہ بقرہ کا اختتام کیا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی گھر میں 3 رات ان کی تلاوت کی جائے اور شیطان قریب آئے. کتنا وزن ہے ان باتوں کے اندر. ترمذی کی روایت ہے یہ. آخر سورۃ البقرہ یاد کریں, کچھ عرصے تک پڑھتے رہیں گے, یاد ہو جائے گی. یہ میں صرف قرآن سے بتا رہا ہوں. معوذتین, آیت الکرسی, بقرہ کی آخری آیتیں. اسی طریقے سے سورہ غافر یہ صبح شام پڑھنی ہے. آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد حامیم سے لے کے الیہ المصیر تک. حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک وہ محفوظ رہے گا, اور جو شام پڑھ لے صبح تک وہ محفوظ رہے گا. ترمذی کی روایت ہے. اور کثرت سے تلاوت, ہمارے گھروں سے اثرات ختم ہوں گے, ہمارے گھروں سے بے برکتیاں ختم ہوں گی, ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہوں گے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. قرآن سے حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک. تو ایک عمل, ابھی میں نے ایک عمل بتایا, قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا, گھروں میں قرآن, اور خاص طور سے یہ والی آیتیں ہیں. یہی ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے کہ بچوں کے یہاں پر, یہ دل ہے, اس دل کے پیچھے بچوں کے یہاں پر سورہ فلق سورہ ناس پھونکا کرو, انشاءاللہ یہ بچے مطیع بنیں گے, فرما بردار بنیں گے, نافرمان نہیں بنیں گے. کیونکہ شیطان یہاں سے وسوسہ ڈالتا ہے, یہاں سے شیطان دل کے پیچھے وسوسے ڈالتا ہے, یہاں سے جا کے وسوسے ڈالتا ہے. تو اپنے اوپر بھی دم کرنا, بچوں کے اوپر بھی دم کرنا, پھر بچوں سے کہنا
ہو سکتا ہے کہ 10 سال لگ جائیں آپ کو کہتے کہتے، پھر جا کے عادت بنے. عادت بننا آسان کام نہیں ہوتا ہے، پھر جا کے عادت بنے. ہو سکتا ہے بیوی کو کہتے کہتے 20 سال لگ جائیں آپ کو. چھوڑنا نہیں ہے. ایک آدمی برائی نہیں چھوڑ رہا، ہم اچھائی کیوں چھوڑ دیں؟ ایک آدمی برا کام کرتے ہوئے نہیں چھوڑ رہا، برے کام سے باز نہیں آ رہا، ہم اچھا کام کرتے ہوئے کیوں چھوڑ دیں؟ ہم کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. آپ کی اس فکر کے اثرات آپ کی اولادوں میں منتقل ہو جائیں گے. بس آپ سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. میں ان کو محفوظ راستے دکھا کے چلا گیا ہوں، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت، ان کو دعا والا بنا کے چلا گیا، ان کو قرآن والا بنا کے چلا گیا، ان کو مسجد سے جوڑ کے چلا گیا، ان کو میں علماء سے جوڑ کے چلا گیا، میں ان کو علم نبوت سے جوڑ کے چلا گیا. اب میں رخصت ہو جاؤں، مجھے ٹینشن نہیں. کاروبار سے کیا ہوتا ہے؟ کاروبار سے جھگڑے ہوں گے، کاروبار سے جوڑ کے چلے گئے، یہ آپس میں لڑیں گے، زمین پہ لڑیں گے، پیسے پہ لڑیں گے، کیا ملے گا؟ اللہ سے جوڑ کے چلے جائیے، علماء سے جوڑ کے چلے جائیے، اہل اللہ سے جوڑ کے چلے جائیے، عمل سے جوڑ کے چلے جائیے. بس میرے بھائیوں پھر سکون سے رخصت ہو جائے، دنیا بھی اچھی، موت بھی اچھی. یہ بھی آپ کو یاد رکھیں گے، یہ بھی یاد رکھیں گے، اللہ بھی آپ سے خوش، رحمتیں آئیں گی گھروں کے اوپر. یہ شارٹ کٹ راستے تھے، ہم غافل ہو گئے اور ہم بھول گئے، ہم نے چھوڑ دیا ان راستوں کو. یہ کتنے شارٹ کٹ راستے تھے، اس کی سزا ہمیں بہت بہت سخت سزا ملی ہم کو. میں یہ کہتا ہوں، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، جزا من جنس العمل ہوتی ہے. ہم نے اپنوں کو، اپنی اولادوں کو اللہ سے دور کیا، اللہ نے سزا میں ہماری اولادوں کو ہم سے دور کر دیا، بیویوں کو دور کر دیا. سب اپنے مفاد پہ لگے ہوئے ہیں، سب کو اپنی مرضی چاہیے. 100 خواہش، 99 خواہشیں بچوں کی پوری کر دے، ایک نہ پوری کرے، باپ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ کیا زندگی ہے؟ بیوی کے لیے آپ جو ہے، آپ کما کے آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، بیوی خوش نہیں ہو رہی. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی؟ اس سے اچھا شارٹ کٹ راستہ نہیں تھا. سب کو اللہ والا بناؤ، خیر والا بناؤ، عمل والا بناؤ، شکر گزار ان کو بناؤ، ان کو نعمتوں، ان کو دیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ کا شکر نہیں سیکھا، بندوں کا شکر نہیں سیکھا، زبانوں پہ شکر نہیں ہے، زبانوں پہ بول نہیں ہے شکر کے. شکریہ ادا کرنا ہم جانتے نہیں ہیں، نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا. احساس، نعمتوں کا احساس اللہ مجھے بھی دے دے، اللہ ہمیں وہ نگاہیں دے دے کہ اس نگاہ میں نعمتیں ہی نعمتیں ہم کو نظر آنا شروع ہو جائیں. ہم کو یہ محسوس، جی کیا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، لاکھوں لوگوں سے اچھا ہوں. یہ نبیوں کی سوچ ہے. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، یہ نبیوں کی سوچ ہے. وقال الحمدللہ الذی فضلنا، الحمدللہ کروڑوں سے اچھے ہیں، الحمدللہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. صبح بچے گئے تھے، الحمدللہ عافیت کے ساتھ واپس آ گئے. آج کا دن اسپتال میں نہیں گزرا، الحمدللہ. آج کی رات سکون سے سوئے، الحمدللہ. اور کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں گے ایک ہی ہفتے میں، یہ جو میں نے آپ کو راستہ بتایا، میں یہ وظیفہ بتایا ہے کروڑوں روپے کا، آپ 2 ہفتے عمل کریں، آپ کہیں گے ہماری ٹینشنیں ختم ہو گئی. جو ہماری جو چیز بھی آپ کو اپنے سے کم نظر آئے، آپ شکر ادا کریں. مال میں کوئی کم نظر آیا، دین، اور اسی طریقے سے آپ کو صحت میں کوئی کم نظر آیا، کسی بھی خیر میں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، سامنے والے کو نہیں، سامنے والا جیسی سامنے آیا آپ کو نظر آنا چاہیے. اس لیے دعا سکھائیے. کیا دعا سکھائیے؟ مریض کو دیکھا آپ نے تو آپ کیا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. کیوں دعا سکھائی؟ کہ بھئی ویسے تو تم کو ہر حال میں صحت کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو چلو اب تو مریض تمہارے سامنے آ گیا، اب تو نظر آنا چاہیے تم کو، اپنی صحت کا اب تو خیال ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں حضور نے دعا سکھائی، جو کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تو موت تک اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض میں مبتلا نہیں کریں گے. یہ دعا کیوں نہیں سکھاتے ہم اپنے بچوں کو؟ کینسر کی خبر آئی، فلاں کینسر میں مبتلا ہو گیا، سارے تبصرے بات میں کیجئے، پہلے یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. آپ کو جو اللہ نے کینسر سے بچایا ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا، اس نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا. بچپن سے یہ چیز بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے.
بچوں سے بھی کارگزاری لیں. ماشاءاللہ بعض بچے یہ بتاتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بچے نے بتایا بابا آپ نے یہ سکھائی تھی دعا, میں نے دیکھا ایک بابا کو میں نے اس حال میں دیکھا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی. اگر بچے آپ کی یہ دعائیں پڑھ لیں, آپ خوش ہو جائیں کہ یہ شکر کے راستے پہ چل پڑے ہیں, یہ شکر کے راستے پہ چل پڑے ہیں, بس کامیابی ان کی قدموں کو چومے گی, کیونکہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم. ہے ہی نہیں, شکر زمانوں سے ہی نکل گیا. میں یوں ہو گیا, میں یوں کر دوں گا, میں یوں ہو جاؤں گا. کون کیا کرے گا بھائی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ کائنات رب کی ہے, یہ فضائیں اس کی ہیں, یہاں وہ ہوگا جو وہ چاہے گا, اس کے قانون ہیں. شکر گزاروں کے لیے قانون ہے, نہ شکروں کے لیے قانون ہے. زوال کے قانون ہیں, عروج کے قانون ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے, ہم سب کو شکر گزار والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. آخر دعوانا